آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کو بتائیں کہ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 89 پیسے مہنگا ہو کر 285 روپے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مہنگا ہو کر ڈالر 285 روپے کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 89 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ اس پر بات کریں گے شہراز احمد سے۔ شہراز بتائے گا مارکیٹ میں ڈالر کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز ڈالر کی قدر میں زبردست اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک ہی روز کے دوران 18 روپے 79 پیسے مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح 285 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور ایک ہی روز میں صرف 18 روپے 79 پیسے کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 2 روز کے دوران 25 روپے سے زائد کا جو اضافہ ہے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جہاں انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، وہیں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹریڈنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 9 روپے تک مہنگا ہوا تھا، جو کہ اب مزید بڑھ کر 16 روپے تک یہ سطح پر جا پہنچا ہے اور اس وقت اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے فوریکس ڈیلر سے ہماری بات ہوئی تو ان کا موقف ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پروگرام میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے روپے پر جو پریشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ریزرو میں تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، جبکہ عالمی ادائیگیاں بھی سر پر پہنچ چکی ہیں اور ایسے میں حکومت کی جانب سے ڈالر کی اویلیبلٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں کیے جا سکے ہیں۔ امپورٹرز اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہے، خام مال پورٹ پر پھنسا ہوا ہے، جبکہ کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے سے آنے والی صورتحال مزید خراب ہونے کے جو خدشات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اور اسی لیے مارکیٹ میں پینک کی سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ڈالر کی طلب میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے من مانے ریٹ جو ہیں وہ اب کوٹ کیے جا رہے ہیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر آج جہاں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے، وہیں اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی اچھا شہراز، ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے اس ساری صورتحال کو قابو کرنے کے لیے ایک اقدام اٹھایا گیا تھا، مارکیٹ کیپ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی مارکیٹ میں کوئی استحکام؟ کچھ عرصے تک ہم نے دیکھا کہ استحکام رہا، لیکن اس کے بعد دوبارہ بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ جی بالکل، سچویشن اسی طرح تھی کہ حکومت کی جانب سے ڈالر کو ریٹ کی کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور جب مارکیٹ کیپ ہٹایا گیا تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے ڈالر کی وہ ختم ہوگی، کیونکہ سٹے بازی اس وقت عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ ڈالر کا ریٹ اور بلیک مارکیٹ کا ریٹ میں تقریباً 20 سے 25 روپے کا فرق تھا۔ بینکوں کی جانب سے ڈالر فراہم نہیں کیے جا رہے تھے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی بڑی تعداد میں موجود تھی۔ تاہم مارکیٹ کیپ ہٹنے کے بعد بلیک مارکیٹ اور بینکوں کا ریٹ جو ہے سیم ہوا تھا اور ایسے میں بلیک مارکیٹ ختم ہونے کی وجہ سے ہنڈی اور حوالے کا سسٹم بھی کافی زیادہ کم ہو گیا تھا اور بینکوں کے ذریعے پاکستان جو ترسیلات ہیں وہ آنا شروع ہو رہی تھی۔ تاہم اب جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے مسلسل جو ہے پاکستان پر شرائط جو ہے وہ نافذ کی جا رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یہ نئی شرائط پر عمل درآمد کریں، بصورت دیگر ان کا جو اپروولز ہیں لون کی وہ نہیں ہو پائیں گی اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آئی ایم ایف کی جانب سے مہنگائی میں پیٹرول اور ڈیزل میں، اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز میں اضافہ کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ دی گئی ہیں اور حکومت کو مجبوراً اسے ماننا بھی پڑا ہے، وہیں یہ بھی ایکسپیکٹیشن ظاہر کی جا رہی ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو مزید فری فلوٹ کر دیا جائے۔ اس وقت جو اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ڈالر جو ہے ڈالر پر اس وقت کیپ قائم نہیں ہے اور اسی لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے شہراز، ہمارے ساتھ ٹیلیگرام میں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب، آج ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، ایک طرف سیاسی بحران جاری ہے، دوسری طرف معاشی بحران ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے پاس کوئی معاشی آپشن ایسی موجود ہے جسے ساری صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے؟ یہ معاشی بحران ہے ہی آپ کے سیاسی بحران کی وجہ سے، جہاں پر ایک خواہ حکومت کی تبدیلی کسی ذاتی خواہشات کے اوپر لائی گئی، جو لانے والے ہیں وہ بھی دبئی چلے گئے ہیں اور ہمارے اوپر یہ جوکرز مسلط کر گئے ہیں۔ کل رات انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد 3.29 روپے فی یونٹ بجلی کے اوپر پرماننٹ ٹیکس لگا دیا گیا اور مڈل کلاس جو پاکستان میں پہلے ہی اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اس کو اتنے بڑے بوجھ اس کے اوپر لاد دیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے، 1 گھنٹے میں ڈالر جو ہے وہ 15 روپے بڑھ چکا ہے،
یہ IMF سے ہمارا معاہدہ جو ہے وہ تقریباً ایک ڈولڈرم میں ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جو اصلاحات جن کو ایک معاشی گرو کے طور پہ لایا گیا تھا وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں. ہر حکم IMF کا بجا لانے کے بعد اب بھی IMF کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے دوست ممالک جو روایتی طور کے اوپر پاکستان کی مدد کرتے ہیں وہ آگے نہیں آ رہے. ہم پوری دنیا میں اکیلے کھڑے ہیں. حکومت بھی کہہ رہی ہے اس کے پاس الیکشن کرانے کے بھی پیسے نہیں. اس قدر نااہل اور نالائق ایک چوروں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کر کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیٹھ گئی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لانے والوں کو بھی معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور اس کے بعد پاکستان میں بیٹھ کے معاملات کا حل کریں. ہمیں سیاست کو بھی استحکام دیں اور اس کے بعد معیشت میں استحکام آئے گا. جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور ان جوکروں سے جان چھڑانا پاکستان کی اچھا فواد صاحب، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو معاشی بحران ہے وہ سیاسی بحران کی وجہ سے ہی ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے ان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اسی معاہدے کا پیش خیمہ ہے جو تحریک انصاف نے IMF سے کیا تھا. جو بھی یہ بات کرے اس کو تو پہلے جو ہے نا 2 تھپڑ لگانے چاہیے کہ آپ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور جو وہ معاہدے کر کے گئے تھے یا کر رہے تھے، کورونا کے بعد یہ حالت تھی پاکستان کی. جب تحریک انصاف حکومت میں تھی معیشت کی یہ حالت تھی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. یہ جو جھوٹے اور ایک نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں، انہوں نے 10 مہینوں میں $16 بلین تھے جس دن نو کانفیڈنس ہوئی ہے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ $3 بلین بھی نہیں بچے. کوئی دوست ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. دنیا میں ہم تنہا کھڑے. اور یہ تمام ان نالائکوں کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں جن کا اپنا کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں ہے. اگر شریف فیملی، زرداری فیملی، وہ 20,000 پاکستان کے لوگوں نے $11 بلین تو دبئی میں انویسٹ کر دیا. آپ مجھے بتائیں جب آپ باہر لوگوں سے مانگنے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو مانگنے آئے ہیں ان کا اپنا $1 بھی پاکستان میں نہیں ہے، وہ کس طرح سے آپ کی مدد کریں گے؟ یہ جو کرائسس ہے، یہ جو بحران ہے پاکستان میں، یہ ان فیملیز کو مسلط کرنے کی وجہ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی غیر سنجیدہ چوائسز کی وجہ سے ہے. اور پاکستان جو ایک بہت بڑے اکنامک کرائسس کا شکار ہے اس میں پاکستان کی اشرافیہ پوری طور پر ملوث ہے. اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے مستحکم حکومت کا قیام عمل میں آئے جو آگے آ کے پاکستان کی معیشت کو سنبھالے. شفاع صاحب یہ سوال بھی لے لیجیے گا کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر چارٹر آف اکانومی کر لیں تو کیا تحریک انصاف کسی پوائنٹ پر اس چیز کے لیے تیار ہوگی؟ معیشت پہ بات ہونی چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے سیاسی استحکام کے بغیر معیشت کیسے ٹھیک ہو؟ یا تو میں شہباز شریف صاحب کو فارمولا بتا دیں کہ سیاست میں تو اضطراب رہے گا، سیاسی طور کے اوپر آپ غیر مستحکم رہیں گے لیکن معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اس کا مجھے ٹھیک ہے فواد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. آپ کے قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب. مزمل صاحب، آج جو ہے ڈالر و تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی اور اس کو قابو میں لانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ آپ نے ایک جو فواد صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ یہ ہمارا IMF پروگرام ہے. جی، یہ آپ کو میں بتا دوں ہمارا IMF پروگرام ستمبر 2022 کو ختم ہو چکا تھا. یہ مفتاح اسماعیل نے نیا پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا، 9 ماہ اس کی ایکسٹینشن لی تھی. تو یہ موجودہ حکومت کا IMF پروگرام ہے جو نئی شرائط کے ساتھ ہے. اور جو ہے پہلی شرائط جو ہے انہوں نے جو 29 اگست کو مانی تھی، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے اس کو رد کر دیا تھا. اور IMF سے باقاعدہ ایک جنگ، انہوں نے خود کہا کہ میں نے پھڈا ڈال دیا اس سے. وہ پھڈا ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ IMF نے مذاکرات معطل کر دیے تھے جو اکتوبر 2022 میں ہوئے. پھر وہ جو ہے وزیر اعظم پتہ نہیں دنیا جہاں کو فون کرا کے کوشش کر کے 1 فروری سے 9 فروری میں واپس مذاکرات میں پاکستان میں 9 فروری میں پہلا راؤنڈ چلا جو حکومت نے ان کے ساتھ طے کی. بجلی کی قیمتیں بڑھانا، گیس کی قیمتیں، روپے کی قدر، منی بجٹ اور چند چیزیں اور. وہ کرنے کے بعد حکومت نے ہمیں سب کو بتایا کہ جی ہمارا تقریباً معاہدہ ہو گیا، اب مبارک ہو لوگوں کو، اب یہاں سے مزید کچھ نہیں ہوگا. لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ حکومت نے ہم سے باتیں چھپائی تھی. کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات میں چھوڑ دی تھی نامکمل. جب پرسوں پاکستان کی ریٹنگ ایجنسیز نے نئی ریٹنگ دی جو پاکستان کی اتنی بری ریٹنگ تاریخ میں نہیں آئی، جو ڈیفالٹ ریٹنگ کے برابر تھی، اس کے بعد حکومت نے آج ووٹ کے ناخن واپس سے لیے. اور کل سے ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوا ہے جس میں آج روپے کی قدر
जो एक्सपोर्टर्स को फ्री बिजली सस्ती बिजली दी जा रही थी उसकी मुराद वापस ली गई। किसानों को जो सस्ती बिजली दी जा रही थी उसकी मुराद वापस ली गई। अभी थोड़ी देर बाद शरह सूद का भी ऐलान होने वाला है। स्टेट बैंक बैठा है जो तारीख की पहले ही बुलंद तरीन सतह पे थी। और इसके अलावा जो महंगाई जो है 31.5% जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में फरवरी में आई है, वो तमाम चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान की पॉलिसी का कंट्रोल सिर्फ IMF के पास है। ये हुकूमत रिमोट कंट्रोल है जिसको वो जो कह रहे हैं वो करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये आज जो सब कुछ किया है उसके बाद भी IMF प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फिर इन सारों को कचहरे में खड़ा करें। अच्छा